ان کا جو ڈیلیگیشن بھی باہر پھر رہا ہے اس میں کوئی اپوزیشن کا آدمی نہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں بس ہم کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو کوئی بننے کے لیے جو ہے چلا ہوا ہے. اب وزیر اعظم اور وزیر اعظم نہیں, اس وقت عوام اور عوام کی طاقت اور عوام کے انٹرسٹ اور عوام کی جو یونٹی ہے اس کو ایگزیبٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا. چلیں جی, اب کوئی اور بھی چلنے کے لیے تیار ہے. اسلام آباد, گنڈا پور صاحب بڑے اعلانات کر دیے انہوں نے کہ اسلام آباد آئیں گے. انہوں نے کہا اس بار اسلام آباد نہیں آئیں گے, ہم اڈیالہ آئیں گے یہ. اور انہوں نے کہا کہ گولی کے بدلے گولی, یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے جو KPK کے وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں, اور اس کو ہم میرے خیال سے سیریس ہی لیں گے. اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کر رہے تھے کچھ ہمارے اندرونی جو سیاسی معاملات ہیں اس کی, کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو نئی احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کر دیا ہے, اور جو اس کا ظاہری بات ہے مرکز ہے, محور ہے, وہ بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی رہائی ہی ہوگا. اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور صاحب بڑی کھل کر گفتگو کر رہے ہیں. بڑا ان کا ایک جو سٹائل ہے, میں تو اکثر کہتی ہوں آپ لوگ اس کو بڑا مذاق میں لے جاتے ہیں, کریکٹر تھے پاکستانی موویز کے نوری ناتھ. وہ نوری ناتھ سٹائل میں بڑی تڑیاں لگاتے ہیں, بڑی دھمکیاں دیتے ہیں, اور پھر جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں, اور پھر جگہسائی کا سبب بنتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے بھی, پارٹی کے لیے مشکلات بھی بڑھاتے ہیں, اور پارٹی کے لوگ بھی ان پر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور سارا دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کیا گفتگو ہوتی ہے. گنڈا پور صاحب اب کہہ رہے ہیں درانی صاحب کہ جی گولی کا جواب گولی. سر یہ کیا بات کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب اگر آپ احتجاج میں جاتے ہیں, پہلے 9 مئی کے کیسز, پھر 26 نومبر ان کے آپ کے سامنے, اور اس کے بعد اب اگر یہ آتے ہیں, اب یہ جون کے نئے کیسز کو بنوانا چاہتے ہیں, اور اگر ویپنز لے آتے ہیں لوگ احتجاج میں, تو پھر وہ ذمہ داری تو بیان تو علی امین گنڈا پور صاحب کے گلے پڑ جائے گا. دیکھیں یہ سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے کہ گولیاں لے کر آئیں ساتھ یا ویپنز لے کر آئیں. سیاست میں 2 کام نہیں کر سکتے آپ. ایک قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, اور دوسرا کار سرکار میں مداخلت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہم تو PTI کو, میں تو ڈے 1 سے سمجھانے کی, آپ تو بلکہ ان کو جتنا جانتے ہیں سر, میں تو ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں, تو اسی لیے ابھی ان کو بھی ہم آپ کی اپنی سمجھ تو ماشاءاللہ باقی ہوگی نا, ان کو سمجھا کے اس کے آن اے لائٹر نوٹ. لیکن ایک جو دلچسپ بات ہے, کیونکہ ان کو کوئی سمجھا سکتا ہے ویسے سر درانی صاحب, آپ سے میری آف دی ریکارڈ اکثر بات ہوتی ہے, ہمارے بڑے درانی صاحب بڑا سیکھنے کو ملتا ہے ان کو صرف جو ہے نا حکومت سمجھا سکتی ہے, کیونکہ حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو PTI کر رہی ہے. اچھا, یعنی دونوں نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. حکومت نے ٹل لگایا ہوا ہے کہ خان صاحب باہر نہ آئے, اور PTI کی لیڈرشپ نے بھی ٹل لگایا ہوا ہے ہر وہ کام کرو کہ خان کو باہر نہ آنے. اتنی زیادتی ہے ہمارا دوست. اچھا, یہ بات اکثر ویسے لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ چونکہ پارٹی کے اتنے کلوز رہے ہیں, اور آپ کا یہ بیان دینا بڑی بات ہے. میرے پرسنل تعلق ہے, خان صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہے, پارٹی والے سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سب سے بڑی حماقت کر رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے رہی. خان صاحب اگر باہر آئیں تو ان کا جو بینک بیلنس اور جو پبلک ایسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ڈیولپ ہونا رک جائے گا, چیلنجز سامنے آ جائیں گے. حکومت نہیں چاہتی کہ خان صاحب کمزور ہوں, وہ خان صاحب کو طاقتور رکھ کے اپنی اقتدار کا دوام چاہتی ہے. جہاں تک PTI والے لوگ ہیں, PTI والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر خان صاحب باہر آ گئے تو ساڈا کی بنے گا, ساڈا کی بنے گا. تو خان صاحب نے تو کہنا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ وہ سارے کے سارے بھی یہی چاہتے ہیں. اس لیے اس وقت حکومت کا اور PTI کے جو لیڈرشپ باہر ہے ان کا اتحاد ہے, اور عمران خان کا اور عوام کا اتحاد ہے. عوام بھی چاہتے ہیں وہ باہر آئے, وہ خود بھی چاہتا ہے. اچھا, اگر میں پوچھنا چاہوں کہ ان میں سے کون ہے جو واقعی تہہ دل سے چاہتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو PTI والوں میں سے؟ عوام. آپ ان کی پارٹی میں سے کوئی ایک نام بھی نہیں لیں گے؟ دیکھیں میں صورتحال یہاں تک پہنچ رہی ہے. دیکھیں ان کی فیملی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئے. ان کی پارٹی میں کوئی ایک نام بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ بے نام تو سارے مجھے لگتا ہے سارے بیان دیتے ہیں, میں ان کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں, لیکن کس کام کے وہ بیان جس سے کچھ ہونا, کیوں نہیں ایسی حکمت عملی بنا سکتے کہ ایک آپ نے درانی صاحب ایک بندے کا بھی نام نہیں لیا, یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں چاہتا ہے ان کی فیملی کے علاوہ؟ یہ تو کوئی آ کے کل کہے گا نا میں چاہتا ہوں تو میں مان لوں گا, لیکن پھر میں کہوں گا یار کچھ کر بھی. مجھے تو آپ کہیں گے جی میں PTI کیوں, میں چاہتی ہوں کہ جی عمران, میں کہوں گا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی, میں کیوں ان کو شک کروں, میں شک نہیں کسی پہ کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ کر نہیں رہے. وہ بالکل ان کے جو ایکشنز ہیں وہ they are not speaking louder than their words. Exactly. They are not even speaking. وہ ڈم ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, اپوزٹ ہیں, بلکہ الٹے. تو اس لیے حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے اور پارٹی بھی وہی کچھ کر رہی ہے, اور خان صاحب بیچارے اندر ہیں, بہنیں بیچاری رود ہو رہی ہیں, بیوی بھی بیچاری پریشان ہوگی. تو وہ سب چیزیں ہیں,
لیکن اس سب کے نتیجے میں جو ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ملک کی ایک سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ کیوں نہیں حکمران سمجھ لیتے؟ اچھا سر، اگر اڈیالہ کے باہر آ کے احتجاج کرتے ہیں تو کیا سوچ کر کریں گے؟ کیا اس ٹائم پہ اڈیالہ کا دروازہ گر جائے گا، کھل جائے گا، کیا ہوگا؟ میرا مطلب یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں بیانات کی سیاست. جیسے آج کل حکمران جو ہے نا ہمارے، وہ کاپی رائٹرز کی سیاست کرتے ہیں. مطلب جو کاپی رائٹر تقریر لکھ کے دے دیتا ہے وہ آ کے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایون باہر بھی جو گئے ہوتے ہیں وہ بھی کاپی رائٹر بول نہیں تو رہے جو پرانے حکمران تھے کیا وہ اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھتے تھے؟ ان کو بھی تو ہیں. لکھنے والے ان کے نام تک مشہور ہیں. نہیں، نام بھی مشہور ہے، کہ کون لکھ کر دیتا دیکھیں تھا. میں اب آپ میاں نواز شریف صاحب کا لے لیں. مطلب جو تقریر میاں لکھنے والے نواز تھے شریف بڑا صاحب نام تھا ان لوگوں کا. میں میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے تقریر کی، وہ اپنے پوائنٹس دیتے تھے. ناجی صاحب کو دیں، جس کو بھی دیں، وہ انسسٹ کرتے تھے نہیں اے پاؤ، ان سے جو آؤ تو وہی چلاؤ. مطلب یہ ہے کہ چند بز ورڈز ہیں، اس کے ساتھ ہی سارا کچھ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے یہ ہے اپنا حکمرانوں کا بھی اس وقت یہی حال ہے. تو اب اگر اپوزیشن والے لوگ اس وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ملک کے ایشوز کے اوپر ایک یونٹی ایگزبٹ کریں، عوام کے بیچ میں جائیں اور عوام کو ملک کی سالمیت اور ملک کی یکجہتی کے لیے دہشت گردی کے خلاف عوام کو تو کھڑا کریں نا. ملک کا فائدہ ہوگا تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو بس ایک ہی بندے کو بیچارے کو ٹارگٹ کر کے اسی کی بات کرنی ہے، اسی کو وہ کرنا ہے، اسی کے جیل کے باہر بیٹھنا ہے، ہر چیز جیل اور کے، اسی کو جیل کے اندر بھی اس کو جیل کے اندر سے رکھنا، باہر بھی نہیں آنے دینا، جیل کے باہر اور تو اسی کے پہلے نام پہ ہم نے بکنا ہے، جیل کے باہر نعرے لگانے ہیں، عوام میں مقبولیت جیل حاصل کے کرنی ہے. باہر تو پہلے ہی کم وقت پولیس بیٹھی ہوئی ہے، تو تمہیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ اس کو آنے دے گی باہر؟ آپ نے اگر جانا ہے سر تو اب دیکھیں ڈالر کما رہے ہیں یوٹیوبرز. اب وہ شہباز گل صاحب، میں تو نام لے کے بات کروں گی، شہباز گل صاحب کون تھے؟ جانتا تھا کون ہے؟ وہ کہیں پڑھاتے تھے، کہیں پروفیسر تھے، پھر یہاں پر آ گئے. تو عمران خان صاحب کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے شہباز گل صاحب کو مقبولیت ملی، ان کا پاپولیرٹی گراف بڑھا، اور شہباز گل صاحب ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کون سا منسٹر خان صاحب سے مل سکتا ہے اور کون نہیں مل سکتا. بڑا رونا رو کے گئے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب میرے پروگرام میں. لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ الیکٹڈ لوگ ان سے مل نہیں سکتے تھے شہباز گل صاحب کی وجہ سے. لیکن ایک اور بات، اور آج انہی کے نام پہ خبریں چلا کے جھوٹی سچی وہ یوٹیوب پہ ڈالر کماتے ہیں بیٹھ کے امریکہ میں. لیکن شہباز گل تو ڈالر کما رہا ہے اور حکومت والوں نے حکومت کما لی اسی کے نام پہ. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو دکھا کے انہوں نے اپنی حکومت بنوا لی فارم 47 پہ. ٹھیک ہے نا جی، کہ جی وہ آ جائے گا اس لیے ہمیں لے آؤ، یہ آ گئے. تو ہر کوئی اپنی اپنی دکان چلا رہا ہے، حکومت اپنی دکان چلا رہی ہے. اچھا یہ دورانی صاحب یہ ذرا خبر دیں کہ ابھی تو خیر معاملات یہ پھر انڈیا والا معاملہ سٹارٹ ہو گیا، پھر ابھی ظاہر بات ہے انٹرنیشنلی جو صورتحال اسرائیل کی، ایران کی بنی ہوئی ہے، خطے کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کسی حد تک ہم نے دیکھا خراب رہی. بلوچستان کے معاملات، کے پی کے معاملات بھی آپ کے سامنے، اکانومی بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بجٹ بھی آ گیا. تو سارے ایشوز نے ہمیں ایک دم سے ایسے آکوپائی کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اور پی ٹی آئی یہ کیوں نہیں ایک پیج پر آ سکے؟ کیونکہ کامران مرتضیٰ بھائی اکثر میرے پروگرام میں آتے، بڑی سمجھ بوجھ اور بردباری کا مظاہرہ کرتے، بڑی اچھی بات کرتے ہیں نپی تلی، لیکن ظاہری بات ہے اپنی پارٹی کا موقف دیتے ہیں. آپ کے پاس بھی اندر کی خبر ہوتی ہے اور آپ ایک نیوٹرل موقف دیں گے. دیکھیں میرا موقف تو پہلا تو یہ ہے کہ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، بجٹ جو ہے نا وہ تو مطلب عوام کا کریا کرم ہے. ٹھیک ہے نا جی، مطلب بجٹ کے نتیجے میں جو ہے عوام کو تو کچھ نہیں ملا، حکمرانوں کو مرات مل گئی ہیں، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، عوام کا گھر لٹ گئے ہیں. یہ تو بنیادی بات ہے. اب جہاں تک سوال ہے اس چیز کا کہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اکٹھے والے کیوں نہیں ہو سکے ابھی تک؟ اب بات یہ ہے کہ میرا تو مرتضیٰ صاحب سے، مولانا سے میری بڑی نیاز بندی ہے، تعلق ہے. میں 26ویں ترمیم کے بعد اچھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد بھی جس نے 26ویں ترمیم کو سپورٹ کیا ہے اس کو حکومت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپوزیشن میں جائیں گے تو وہ اس کے بیک ڈراپ میں فٹ نہیں ہوتے. اس لیے جو بھی 26ویں ترمیم کا ایون مرتضیٰ صاحب، دیکھو نا مرتضیٰ کتنا ایک حریت کی سوچ رکھنے والے فرد ہیں، لیکن مولانا نے اپنی ساری زندگی جو ہے جمہوری اقتدار کے بڑھانے میں گزاری ہے. لیکن اب تو یہ ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے حکومت کی پشتی بانی کریں اور حکومت کو مضبوط کریں. کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ میں نہیں سمجھتا تو کہ سر یہ جو ان کی ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں 26ویں ترمیم کے بعد ہی ہوتی ہیں نا، اسد کیسر کے ساتھ ان کی نشستیں ہوتی رہیں، تو یہ کیا سوچ کر پھر ہوتی رہیں؟ ٹائم پاس ہوتا یہ رہا، تو وقت کا اب ضیاع یہ ہوتا تو آپ رہا. پی ٹی آئی والے ہی بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ کے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی. باقی تو یہ تھا کہ سب کچھ تو وہی ہو رہا تھا جو ہو رہا تھا، سب کو پھر ایک نظر اور سوال پیدا ہوتا ہے نا دورانی صاحب، اگر اسٹریٹ پاور ہے پی ٹی آئی کے پاس، جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ان کے ساتھ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، تو پھر ان کو مولانا صاحب کے ساتھ کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ دیکھیں عوام جو ہیں وہ یقینی طور پر عمران خان کے ساتھ ہیں، میجورٹی ان کی. اور چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کر تو پا سر رہی. باہر تو کسی لیڈرشپ نے، دیکھیں اندر بیٹھ کے خان صاحب خود بھی لیڈ کر رہے ہوں گے سارے معاملے کو، تو باہر کسی نہ کسی نہیں، اندر سے لیڈرشپ پہ ہی لیڈ ٹرسٹ ہوگا اندر نا. سے لیڈ نہیں کر اب سکتے باہر نا. جو لیڈرشپ ہے وہ کتنے لوگوں کو دیکھیں باہر لے کر آ کے عمران لائی خان نفاذی دعوے صاحب کرتی ہے سر. عمران خان صاحب جتنی دیر جیل میں ہے نا اتنا اس کا قد لمبا ہو رہا ہے پرسنل. لیکن پارٹی والے کچھ نہیں کر رہے تھے، ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. ہر لیڈر کا قد چھوٹا نہیں ہو گیا. آپ دیکھ لیں کل وہ کہاں کھڑے ہوتے تھے، آج آپ لوگ بھی جا کے ان کو توجہ نہیں دیتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو بات ہی کوئی نہیں. ہم جا کے بس رہا کرائیں گے. کیسے رہا کراؤ گے؟ کچھ کرو گے تو رہا ہوئے گا نا. اور آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے، پروگرام اچھا کیا کر ہے؟ کیا سکتے ہیں آپ کے مطابق، کیا کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کرنے والی. کیا؟ وہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں. نہیں، اور گرینڈ اپوزیشن تو انہوں نے کیا بنانا، لیکن تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ پبلک کے ایشوز کو لے کے پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. کیوں نہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے؟ اس وقت اپوزیشن کے پاس سب سے کیونکہ بڑا، سر ان کی تو سیاست گھومتی عمران خان کے گرد ہے نا. دیکھیں نا، اور عمران خان، ایک شخص کے گرد دیکھیں گھومتی ہے نا. عمران خان یہ بڑی آپ گہری بات کر رہے ہیں. عمران خان واز نون فار پاکستان. اس نے پاکستان کے That's لیے the point. اگر جو کچھ جیتا، جو کچھ حاصل کیا، اس نے اگر کرکٹ میں نام پیدا کیا، اس نے اگر تو بطور پاکستانی ظاہری بات ہے آپ کی پہچان آپ کا ملک ہے. اب یہ ہے کہ بھئی وہ پاکستان کے لیے بات ہی کوئی نہیں کرتا اس کی پارٹی والا. آج اگر ساری اپوزیشن کو لے کے پاکستان کے ایشو کو، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف اگر آج پی ٹی آئی کھڑی ہو جائے، بلوچستان میں کھڑی ہو جائے، کے پی کے میں کھڑی ہو جائے، پنجاب میں کھڑی ہو جائے کہ ہم کسی دہشت گرد کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلے، آپ دیکھیں گے کیسے نفرتیں کم ہوں گی. اور جہاں تک خان صاحب کا سوال ہے، خان صاحب جیل میں، ان کا جو بیان مرضی آپ بات سے چلا دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں.